أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو صدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، ہمارے نقصان کے بتانے کے لیے بھی اللہ کو قسم کھانی پڑے. انسان صاحب عقل ہے، صاحب عقل کے لیے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے. خالق عقل کو قسم کھانی پڑ گئی. والعصر کی قسم، زمانے کی قسم. کون سا زمانہ؟ بہت سے مفسرین لکھ رہے ہیں عصر سے مراد عصر کا زمانہ. بہت سے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ والعصر سے مراد عصر کا نماز عصر کا وقت. یہ بھی ایک قول ہے، لیکن والعصر سے مراد ہر زمانہ جنس کے طور پہ اگر لیا جائے تو وہ ہر زمانہ، ہر دور. اور یہ صادق بھی آتا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے جب انسان نقصان میں نہ ہو. ہر زمانے کا انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے. آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا. اس کا زمانے سے تعلق نہیں، کہیں بھی رہے، کسی بھی زمانے میں رہے، ایمان لے آئے نقصان سے بچ جائے گا. عمل صالح کرے نقصان سے بچ جائے گا. دیکھیے، کفر کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ عمل سیئات سزاؤں کے لیے شرط نہیں ہے. جہاں کفر کا ذکر کیا وہاں یہ نہیں کہ کفروا وعملوا السیئات، کہ وہ کفر اختیار کرتے ہوں اور عمل سیئات انجام دیتے ہوں. نہیں، یہ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے لیے کفر ہی کافی ہے، لیکن جزا کے لیے ایمان کافی نہیں ہے جب تک عمل صالح نہ ہو. جزا کے لیے ایمان کافی نہیں ہے. وعملوا الصالحات، عمل صالح انجام دیتے ہیں. نجات کسے ملے گی؟ ایمان لا کے عمل صالح انجام دے، اعمال صالحات کرے، انہیں نجات ملے گی. وتواصوا بالحق، حق کی وصیتیں کرے. وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرے. 4 چیزوں میں اسلام کی پوری تصویر پیش کرتے قرآن میں. اسلام کو سمجھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی شرط ہے ایمان لے آؤ. ایمان لا کے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. صلی علی محمد آل محمد. حیدری
اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہہ کے وہیں بیٹھ نہ جانا. ہم اس ایمان کو ایمان مانتے ہی نہیں جو ارکان کے ذریعے، جو جوارح کے ذریعے ظاہر نہ ہو سکے. عمل بتائے گا کہ میں ایمان لے آیا، عمل بتائے گا میں ایمان لے آیا. عمل بہت ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے. اعمال کا دروازہ تو خدا نے کھول دیا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے. ہم اتنے مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں ہر بات پہ؟ جب بھی غلط کام کرتے ہیں تو اتنے مطمئن کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ایسا لگتا ہے اس کی رحمانیت ہی گناہوں کا سبب بن گئے. کہ میں رحمان ہوں تم گناہ کرو. اس نے کہا میری صفت میں رحمانیت بھی ہے، میں رحیم بھی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں. اگر نیکیاں کرو گے تو جزا دوں گا، رحمت سے کام لوں گا، اور اگر برائیاں کرو گے تو قہاریت بھی موجود ہے، جباریت بھی موجود ہے. تو ہم جتنا ادھر سے مطمئن ہیں اتنا ادھر سے خوف زدہ بھی رہنا چاہیے. صلوات پڑھو. دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق اور صبر کی وصیتیں کرتے رہو. انسان لے کر کیا آیا اپنے ساتھ؟ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کیا وہ اپنے باپ کی صفات لے کے آیا؟ کیا اپنے باپ کے فنون لے کے آیا؟ ڈاکٹر کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو کیا وہ ڈاکٹری کے علوم سیکھ کر آیا؟ جناب حکیم صاحب کے یہاں ولادت ہوئی تو کیا نسخے بناتی ہوئی آئی؟ مولوی کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو کیا مولوی بن کر پیدا ہوا؟ نہیں نا. اس کا مطلب سب کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا، دو چیزیں دے کر پیدا کیا. ایک ہے جسم جو آنکھوں کے سامنے ہے، دوسرے ہے روح جس کا پتہ نہیں ہے. جسم آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں. روح اتنی غائب کہ ہم ہی میں ہے، خود ہم کو پتہ نہیں کہاں ہے. بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے عالم امکان میں اپنی دلیل پیش کی. اس چھوٹے سے جسم میں روح رکھ کر پوچھا بتا روح کہاں ہے؟ آنکھوں میں ہے، تیرے کانوں میں ہے، ہاتھوں میں ہے، پیروں میں ہے، زبان میں ہے، بتا کہاں ہے روح؟ جب تو اپنے وجود میں میری مخلوق کو تلاش نہیں کر سکتا، اس کے لیے جگہ معین نہیں کر سکتا، تو خالق روح کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ خالق روح کہاں ہے؟ صلوات اللہ. سمجھا جاتا ہے کہ غیبت کوئی چیز نہیں. کیوں؟ جو نظر آئے وہی ہے، جو نظر نہ آئے نہیں ہے. تو مجھے انصاف سے بتائیے روح ہے یا نہیں؟ نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کا مطلب غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو نظر نہ آئے اس کا انکار کر دو. غیب کہتے ہیں کہ جس میں ایک مائنس ہو ایک پلس ہو، ایک چیز کی نفی کی جائے. نفی اس بات کی نظر نہیں آتی، اور اس بات پلس اس بات کا کہ ہے، لہذا ایک اور ایک مل کر غیب بنتا ہے. مائنس اور پلس مل کر غیب بنتا ہے. مسلمان مانتا ہے کہ نہیں مانتا غیب کو؟ اللہ بھی غیب میں. ایمان و عمل دونوں ضرور ہیں، ایک سے کام نہیں چلے گا. پھر حق کی وصیت کرتے رہو اور صبر کی وصیت کرتے رہو. اس آیت میں کربلا والوں نے عمل کر کے ہمیں عملی نمونہ پیش کر دیا. عزیزو، آپ آئے ہیں عباس کا ماتم کرنا. عباس کا ماتم کس کو پرسہ دینا ہے؟
فاطمہ الزہرا کو پرسا دینا، پہلو شکستہ بیوی کو پرسا دینا، ایک یتیمہ کو پرسا دینا ہے۔ وہ بیوی جو نیلے رخسار کے ساتھ پرسا لینے آئی ہے، پرسا دینا ہے اس امام کو جو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے، آج ان زمین کو پرسا دینا ہے۔ مولا ان آنسوؤں کو قبول کریں، یہ اس کا ماتم کرنے آئے ہیں جس کے ہاتھ نہیں تھے، نہ جانے کس گوشے میں کس کس بیوی کی سواری ہوگی۔ میرا امام زمانہ آیا ہوگا جو کہتا ہے جنت مظلوم خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ نہ رو، ام البنین کو بوسا دو۔ ام البنین کو ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ سنیں کیا؟ جس وقت شادی ہوئی تھی میرے مولا کی، میرے مولا کے گھر آئی تھی، چوکھٹ پر سر رکھ کر سجدہ کیا، چوکھٹ کو چوما، بچوں کے اطراف طواف کیا، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا میرے شہزادو مجھے ماں نہ سمجھنا، میں آپ کی کنی ہوں۔ دن گزرتے رہے، ایک دن میرا مولا علی گھر میں آیا، میرا مولا جیسے ہی گھر میں آیا ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اس کنیز کی درخواست ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فاطمہ کلابیہ تھا ام البنین کا نام، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کہ مولا آج کے بعد آپ فاطمہ نہ کہیے مجھے، میں کیا جملہ کہنے جا رہا ہوں سن سکیں گے آپ؟ کہا مولا آج کے بعد اس کنیز کو فاطمہ نہ پکاریے۔ مولا نے کہا کیا بات ہے، تمہارا نام فاطمہ ہے، میں تمہیں فاطمہ کیوں نہ پکاروں؟ آنکھوں میں آنسو لا کے کہتی مولا جس وقت آپ فاطمہ پکارتے ہیں میرے شہزادے ادھر ادھر نگاہ کر کے اپنی اماں کو ڈھونڈتے، مولا جس وقت آپ فاطمہ پکارتے ہیں زینب و حسین ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مولا نے کہا آج سے تمہارا نام ام البنین ہے، ام البنین رکھ دیا، یعنی بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ واقعے کربلا کے بعد یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی ام البنین، اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ بیٹے ہی نہیں رہے۔ عباس کا ماتم ہے عزیزو، قافلہ مدینے سے چلتے وقت عباس کو امام نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ انتظام تم کرو گے۔ سواریاں آ گئیں، بیویاں سوار ہونے لگیں، سب سے آخر میں جناب زینب کی سواری آئی۔ اس روایت کو سننے کے بعد عباس کی تکلیف کو یاد رکھنا، جس وقت علی اصغر کو لے کر میرا امام مقتل میں آیا تھا ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ ذرا دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے کا کلیجہ پھکتا ہے۔ عزیزو مولا نے جو لفظ استعمال کیا پھکنے کے لیے، وہ لفظ عربی میں ایسی مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، مچھلی کو پانی سے نکال دو مچھلی کی موت ہے۔ آپ سوچیں عباس کے دل کی تکلیف۔ مچھلی کو پانی سے نکالنے پر مچھلی کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اچھلتی ہے، یہ مثال کس کے لیے امام نے دی؟ معصوم اصغر کے لیے۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کیونکہ ابھی طاقت ہوتی ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، میں بتاؤں دوسری کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مچھلی کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی ہے، کبھی کروٹ ادھر بدلتی ہے۔ تیسری کیفیت سنیے گا عزیزو، بہت روکیے گا۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ جب یہ اچھل نہیں سکتی، پلٹ نہیں سکتی، آخری کیفیت یہ ہے کہ منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ ہائے پیاس، بچے چھوٹے تھے، یہ منہ کو کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ راضی نے یہ منظر دیکھا، بچے نہ پکار سکتے تھے نہ پلٹ سکتے تھے، خالی زبانیں ہلتی تھیں۔ عباس پانی لانے کے لیے گئے اور اب
क्या हुआ? एक तरफ लश्कर है, दूसरी तरफ खैमे हैं, बीच में नहर। और जब पानी लेके आ रहे हैं, एक तरफ अब्बास है, दूसरी तरफ खैमे हैं, बीच में लश्कर। गाजी सकीना की प्यास को याद करके दरिया से प्यासा आ रहा था। अब जाकिर के ख्वाब में आकर मौला फरमाते हैं, जब मैं पानी लेके चला, हजारों तीर बरस रहे थे। रो लो अजीजों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब्बास का माता कहते जब मैं पानी लेके चला, हजारों तीर बरस रहे थे। जब तक मेरे हाथ थे, तीरों को हटाता था। एक मंजिल ये आई, दाहिना हाथ मेरा कट गया। दूसरी मंजिल ये आई, मेरा बायां हाथ कट गया। मेरे दोनों हाथ कट गए, मशकीला दांतों में है, तीर बरस रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अब्बास की मुसीबत। कहते हैं जब तक हाथ थे, तीर रोकता रहा, अब हाथ नहीं है, तीर मशकीले की तरफ आते हैं। कभी मशकीला दांतों से इधर किया, कभी मशकीला उधर किया। ऐसे में एक तीर चला, सीने मुबारक पर लग गया। जैसे ही तीर सीने पर लगा, दूसरा तीर मशकीले को छेद गया। जैसे ही दूसरा तीर मशकीले को छेद गया, मैंने आसमान की तरफ देखा, बारे इलाहा, एक तीर आया, आंख में चुभ गया। और निकाले गिरामी, अगर आंख में एक तिनका भी चला जाए, इतनी तकलीफ होती है। सबसे पहले जो आंखों की जरूरत होती है, वो हाथ होते हैं। अरे अब्बास के हाथ नहीं है, अरे अब्बास के हाथ नहीं है। घोड़े को लश्कर में घुमा दिया, हमले शुरू हो गए। मौला अब्बास कहते हैं सुन, जब मैं दुनिया में आया था, सबसे पहले मौला की ज़ियारत की थी। अब दुनिया से जा रहा हूँ, मौला की ज़ियारत करूँगा, मगर कैसे? आंख में तो तीर है। रोने वालों को सब्र करो, क्या मुसीबत थी जनाब अब्बास की। मैं कैसे ज़ियारत करूँगा? आंख में तो तीर है, मेरे हाथ नहीं है कि तीर निकाल सकूं। आप सुनेंगे अगला जुमला क्या कहा, मैंने कोशिश की कि अपने सर के जरिए तीर निकाल सकूं। मैंने अपने सर को झटके दिए, तीर नहीं निकला, तो मैंने रकाबों पर वजन डालकर घुटनों को ऊपर उठाया, सर को नीचे लेकर गया कि तीर को घुटनों में दबाकर तीर निकाल लो। एक दुश्मन का गोल मेरे सिर पे पड़ा। जब भी कोई घोड़े से गिरा, हाथों का सहारा लिया। अरे मेरे हाथ नहीं थे, मैं मुंह के बल गिरा। सीने का तीर जिस्म के पार हो गया। हुसैन ने कमर को थाम लिया, आवाज दी, अलाम कसरत महरी मातम हुसैन। या मौला 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 भोली तड़प के करे वो भला या मौला या मौला या मौला या मौला
ظلم یہ تم پہ کیسا ہوا یا مولا 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 مارے گئے سب خونی سویاور زندہ نہیں ہے قاسم مزتر ماتم کر رہے ہیں اپنا کر لیں گے کون بچائے تم کو آ کر کشت بلا میں تم ہو بے پر سب ہے زمین پر بونے میں لگتا یا مولا 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 سر پہ مصیبت راہ کھڑی ہے قاسم کی میت رن میں پڑی ہے خیمے میں بیٹھی کو کھجلی ہے غمزدہ ماں کی دنیا لوٹی ہے صحرا زمین پر دولہا کا بکھرا یا مولا 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 سانے کٹا کے سو گیا نازی اس کو زمین یہ راس نہ آئی ام البنی کی گاڑی کمائی لٹ گئی رن میں سب ہے دہائی شیر جری کو مارا گیا یا مولا 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 بالی سکینہ پہ کی بیٹی شمر نئی کا ظلم ہے سہتی جلدی زمین پر بے بس بیٹھی بس یہی رو کر ہر دم کہتی چھٹ گئی میری مشکیزہ یا مولا 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 یا مولا
مولا یا 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 مولا मुन्ना पंखा निकाल लो ला दो हमें अरे زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار بہنوں کی ردا چھینی ہے آ جاؤ اے بھائی عباس علمدار عباس علمدار بہنوں کی ردا چھینی ہے آ جاؤ اے بھائی عباس علمدار عباس علمدار رن کیا گئے کیا بھاگئی دریا کی ترائی عباس علمدار عباس علمدار رن کیا گئے کیا بھاگئی دریا کی ترائی عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا سر پہ علم سایہ فغن غازی کی آتی تھی صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ کارواں کارواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں
کارواں کارواں کارواں عباس میر کارواں کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہیں قرآن ماں صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ مشک و علم ان کا نشان عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسماں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں کوئی شفیع ہے مصطفیٰ کوئی حسن کا دلربا ہے کوئی آگ سے سیدہ شبیر کا ہے قافلہ تھامے علم جو ہے جوان عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں عباس وہ کردار ہے باد علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان میں تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں ماشاءاللہ کارواں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے
عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں کوئی شبیہ مصطفیٰ کوئی حسن کا دلربا ہے کوئی آگ سے سیدہ شبیر کا ہے قافلہ تھامے علم جو ہے جوان عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں عباس وہ کردار ہے باد علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان میں تلوار ہے پھر بھی علم کا قاصبہ عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں حیدر حیدر حیدر